أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ قریش مکہ ہمارے نبی کی نبوت کو، آپ کی دعوت کو نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو ایک بستی والوں کا انجام بطور مثال کے سنائیں تاکہ اس سے ان کو عبرت ہو۔ بستی سے مراد مختلف باتیں فرمائی ہیں مفسرین نے۔ اکثر کا فرمانا یہ ہے کہ اس سے مراد انطاکیہ ہے۔ انطاکیہ یہ روم کی ایک بستی تھی، روم جسے آج کل یورپ کہتے ہیں۔ تو آپ ان کو بتائیں ان کا کیا انجام ہوا۔ ان کے پاس بھی نبی آئے تھے سمجھانے کے لیے۔ المرسلون سے مراد علامہ ابن کثیر کے نزدیک تو انبیاء ہیں، اور علامہ قرطبی اور علامہ جلال الدین سیوطی ان حضرات کے نزدیک اس سے مراد انبیاء نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا۔ پہلے تو دو آئے تھے نبی یا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، پہلے تو دو آئے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کو قوت بخشی۔ اب یہ تین ہو گئے۔ اب ان تینوں نے مل کر دعوت دینا شروع کی اور کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں کہ تم بت پرستی چھوڑ دو۔ اس بستی میں جب یہ حضرات داخل ہوئے تو پہلے زمانے میں بستیوں کے ارد گرد باؤنڈری وال ہوتی تھی، چار دیواری ہوتی تھی، اس کا دروازہ ہوتا تھا، اور اس میں بہت حفاظت تھی ہر اعتبار سے، اس لیے کہ آبادیاں تھوڑی تھیں اور ایک آبادی سے دوسری آبادی تک ایک بڑا فاصلہ ہوتا تھا سنسان۔ تو حفاظت کے لیے یہ نظام بنایا ہوا تھا کہ شہر کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی، دیوار کی باڑ ہوتی تھی، اس کا گیٹ ہوتا تھا، جیسے آج کل سوسائٹیوں میں ہوتا ہے، چاروں طرف سے باؤنڈری ہوتی ہے، گیٹ ہوتا ہے، اس پہ ایک دو گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ تو اس طرح سے گیٹ بنے ہوتے تھے۔ تو جب یہ اس بستی میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی ان کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ وہ بت پرست تھا اور
ایک بڑے عرصے سے 70 سال سے وہ بت کی پوجا کر رہا تھا، چونکہ یہ آئی دعوت کے لیے تھے تو داخل ہوتے ہی اس کو دعوت دی۔ تو اس نے کہا کہ کوئی نشانی ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں؟ کوئی نشانی ہے آپ کے پاس؟ کہاں نشانی ہے، آپ اگر نیت کریں تو نشانی بھی دکھائیں گے آپ کو۔ چنانچہ وہ کوڑھ کا مریض تھا، ان دونوں نے ان کے لیے دعا کی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا میں تو 70 سال سے اس بت کے سامنے منت سماجت کیے جا رہا ہوں، بال سفید ہو گئے میرے، بوڑھا ہو گیا میں مانگتے مانگتے، میرا کوڑھ ٹھیک نہیں ہوا، اور بے شک تم واقعی سچے لوگ ہو کہ تمہاری ایک دعا سے میں ٹھیک ہو گیا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا۔ اب یہ جو آئے تھے دعوت دینے، انبیاء یا حواری، انہوں نے آ کے بستی میں محنت کرنا شروع کی، دعوت دینا شروع کی۔ بستی والوں نے ان کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کو بھیجا، یا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور کو بھیجا، اب یہ 3 ہو گئے، تینوں نے مل کے دعوت دی، لیکن بستی والوں نے کہا کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں۔ بستی والوں نے 3 باتیں، بستی والوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا انبیاء کو، لیکن 3 باتیں ان کی اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ ما انتم الا بشر مثلنا، تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہاری مانیں؟ ہمارے جیسے تو ہو تم، کیا چیز ہے تمہارے اندر کہ ہم تمہاری مانیں؟ اب یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے، یہ بہت بڑی بےزتی ہے اگلے کی۔ تیسرا جملہ انہوں نے کہا وما انزل الرحمن من شیء، کوئی نہیں اللہ نے تمہیں بھیجا، کوئی نہیں وحی آئی تمہارے پاس، ہم کہا ان انتم الا تکذبون، تم پکے جھوٹے ہو۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں جو بستی والوں نے ان سے کہیں، اور یہ تینوں جملے ایسے ہیں جو طیش میں لانے والے ہیں اور اگلے کو غصہ دلانے والے ہیں، لیکن چونکہ دعوت دینے والوں کی اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے، انبیاء کی اللہ تربیت کرتا ہے۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، لہٰذا یہ ہمارے جیسے نہیں تھے جو اس کا ریئیکشن دیں، بدتمیزی پہ اتر آئیں، لڑائی پہ اتر آئیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، بلکہ یہ تو تربیت یافتہ تھے۔ جب انہوں نے کہا نا ما انتم الا بشر مثلنا، کیا خوبی ہے تم میں، ہمارے ہی جیسے تو ہو تم، تو کہنے لگے ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، خدا جانتا ہے ہم نبی ہیں، ہمیں جھوٹ بول کے کیا ملے گا۔ یہ ہوتے ہیں دعوت دینے والوں کے اخلاق، اور ان کی برداشت، اور ان کا تحمل، اور ان کی بردباری۔ ایسوں ہی کی دعوت میں اثر ہوتا ہے، ایسوں ہی کی دعوت سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے۔ انہوں نے کہا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کوئی نہیں اللہ نے بھیجا کچھ، پکے جھوٹے ہو تم۔ تو اب اس کے جواب میں یہ نہیں کہا تم بھی جھوٹے، تمہارا باپ بھی جھوٹا، بلکہ فرمانے لگے وما علینا الا البلاغ المبین، اچھا جی آپ کی مرضی ہے، ہمیں تو پہنچانے کا حکم تھا، ہم نے آپ کو پہنچا دیا، اب آپ کی مرضی ہے، نہیں مانتے ہیں تو ہم کیا کریں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی ذرا تفصیل ذکر کر کے قوم والوں کے الفاظ بھی ذکر کیے، پھر انبیاء کا جو ان کے جملوں، ان کے ترچھے اور ٹیڑھے اور کڑوے جملوں کے جواب میں جو انبیاء نے کہا، اللہ نے وہ جملے بھی ذکر کیے اس امت کو بتانے کے لیے کہ دین کا کام اور دین کی دعوت کا کام اگر کرو تو یہ ہے اس کا طریقہ۔ اگر آگے سے پتھر آئے تو تمہاری طرف سے، آگے کی طرف سے اینٹ آئے تو تمہاری طرف سے پتھر نہ جائے بلکہ پھول جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے رائے کے، پٹھان تھے، تو وہ کارگزاری سنتے تھے جماعتوں کی، تو وہ کہا کرتے تھے جو تمہیں مارے ڈنڈا تم اس کو کھلاؤ انڈا، جو تم پر پھینکے دھول تم اس کو پیش کرو پھول، جو تمہیں مارے لاٹھی تم اس کو پیش کرو مٹھائی کی تھالی۔ یہ 3 جملے وہ، تھالی کہتے ہیں پلیٹ کو، یہ 3 جملے وہ فرماتے تھے۔ تو تبلیغ اور دعوت اور دین کا ہر کام یہ تحمل، بردباری، برداشت، اخلاق کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔
سر سے اتر جائے گی ذمہ داری، اچھا جی ٹھیک ہے آپ نے پہنچا دیا، مؤثر نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق، اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے ساری بات، انہوں نے جو جملے کہے وہ بھی بتا دیے، انہوں نے جو جواب میں کہے وہ بھی بتا دیے۔ یہ ایک تربیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی، چونکہ اس امت نے دین کا کام کرنا تھا۔ یہ امت صرف گوشہ نشین نہیں تھی، بلکہ اس امت کے ذمے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو جگانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعات بھی ایسے سنائے کہ جس میں ان کے لیے رہنمائی ہو۔ جو ڈاکٹر بنتے ہیں ان کو ڈاکٹروں کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کے اقوال، ان کے تجربات سنائے جاتے ہیں۔ جو انجینئر بنتے ہیں ان کو بڑے انجینئروں کے واقعات، ان کے اقوال، ان کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں۔ تو جنہوں نے نبیوں کا کام کرنا ہے تو ان کو نبیوں کے واقعات سنائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے پہلے کسی بھی امت کو پچھلے نبیوں کی دعوت کے کلمات اور قوم کے جوابات، پھر ان کی طرف سے دیے گئے جوابات کسی امت کو نہیں سنائے اللہ نے۔ یہ اس امت کو اللہ نے تفصیلات سنائی ہیں تاکہ یہ امت جب اس طرح دعوت پیش کرے تو، اور ان کی طرف سے اگر اس قسم کا ریئیکشن ہو تو ان کی طرف سے اس قسم کا جواب ہونا چاہیے۔ یہ ایک تربیت ہے اس امت کی۔ پھر قوم نے پھر ایسے جملے بولے جب انہوں نے مسلسل جھٹلایا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ 10 برس انہوں نے دعوت دی ان کو۔ کتنے برس؟ 10 سال۔ اب جب نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، قحط سالی آ گئی۔ 3 سال تک قحط سالی رہی، 3 سال تک۔ اب جب قحط سالی ہوئی تو بجائے اس کے کہ اپنے جرم کو مان کے توبہ طائب ہوتے، کہنے لگے انا تطیرنا بکم، یہ ساری تمہاری نحوست ہے۔ نبیوں سے کہہ رہے ہیں تمہاری نحوست ہے۔ ابے کمبخت، تم پتھروں کو پوچھ رہے ہو اس کی نحوست ہے، یا یہ بیچارے معصوم پارسا اور اللہ کے مقبول بندوں کی نحوست ہے؟ انا تطیرنا بکم، یہ ساری تمہاری نحوست ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر یہ تم اپنی باتیں کرنا نہیں چھوڑو گے اور اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے، لنرجمنکم، ہم سب مل کر تمہیں سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو سنگسار کرنے سے پہلے بھی ہم تمہیں اتنی سزائیں دیں گے کہ تم یاد رکھو گے، دردناک سزائیں دیں گے تمہیں، اور پھر پتھر بھی مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو اس کے جواب میں بھی نبیوں نے تیش نہیں دکھایا، ریئیکشن نہیں دیا، جوش نہیں دکھایا، بلکہ فرمانے لگے طائرکم معکم، تمہاری جو نحوست ہے نا وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے۔ طائرکم معکم، یہ نہیں فرمایا بل تطیرنا بکم، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری نحوست ہے، یہ نہیں فرمایا۔ طائرکم معکم، یہ جو نحوست آئی ہوئی ہے یہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا یہ کوئی نحوست کا سبب ہے کہ ہم تمہیں اللہ کی بات یاد دلا رہے ہیں؟ بل انتم قوم مسرفون، تم تو بڑے حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو کہ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی تو اب بستی والوں نے پروگرام بنایا کہ بھئی ان کو قتل کرنا چاہیے، ان سے جان چھڑانی چاہیے، بہت ہو گیا، بیزار آ گیا لوگ ان کی باتیں سن سن کے۔ چنانچہ انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، انبیاء کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب یوں ہوا تو وہ جو پہلا شخص مسلمان ہوا تھا نا بستی میں داخل ہوتے ہی، اس کا نام تھا حبیب بن اسماعیل، ایک روایت میں آتا ہے حبیب بن مری، حبیب بن اسماعیل، اور وہ تھا بڑھئی، کارپینٹر، واڈھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ دھوبی تھا، بعض کہتے ہیں کچھ اور تھا، لیکن زیادہ بہرحال یہی ہے کہ وہ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے جو سنا نا کہ نبیوں کو انہوں نے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، تو وہ بیچارہ سنتے ہی، وہ شہر کے کنارے پہ رہتا تھا جہاں سے شہر شروع ہوتا تھا، یہ بیچ کی بات ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہاں یہ سازشیں ہو رہی ہیں شہید کرنے کی، تو وہ بیچارہ شہر کے آخری کونے سے بھاگا بھاگا آیا،
بھاگا بھاگا کہ کہیں یہ خبیث یہ قدم اٹھا ہی نہ لیں، تو وہ بھاگا بھاگا ہوا آیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ بھاگنا انبیاء کی حمایت میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تو تذکرہ کیا، اس کے بھاگنے کا بھی تذکرہ کر دیا، اس کی ادا کا بھی تذکرہ کر دیا اللہ نے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، پھر جن الفاظ سے اس نے حمایت کی نا، وہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا، خود دہرا کر اسے قرآن بنا دیا، اور ساری دنیا کے دعوت دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک سبق سنا دیا، ایک سبق سکھا دیا۔ کیا کہا اس نے آ کے؟ یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، کیوں ان کو جھٹلا رہے ہو؟ ان کی بات ماننے میں تمہیں کیا نقصان ہے؟ ان کو کیا غرض ہے کہ یہ اتنے عرصے سے تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور تمہیں سمجھائے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں؟ چلو ان کی کوئی غرض ہے، کوئی ان کو لالچ ہے، کوئی یہ تم سے پیسے بٹورتے ہیں، کوئی تم سے نذرانے لیتے ہیں، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تم ان کی کیوں نہیں مان رہے جو تم سے چندہ بھی نہیں مانگ رہے، پیسے بھی نہیں لے رہے، اجرت بھی نہیں لے رہے، مفت میں اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں اور تمہیں اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ تو جب یہ اتنے مخلص ہیں تو پھر تمہیں ان کی بات ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ بھی نہیں کہ جو یہ تمہیں کہتے ہیں خود نہیں کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ خود بھی کر رہے ہیں اور تم سے کوئی لالچ بھی نہیں۔ یہ دو بڑی دلیلیں ہیں ان کے حق پر ہونے کی کہ یہ خود بھی اپنی دعوت پر عامل ہیں اور تم سے ان کو کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں مانگ رہے تم سے۔ جب یہ دو باتیں ان میں موجود ہیں تو اب تمہیں ماننی چاہیے، اب تمہارا انکار سمجھ سے باہر ہے۔ پھر اس کے بعد حبیب نجار نے ان کو جس انداز سے دعوت دی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت، ان کے الفاظ، ان کے انداز کو بھی ذکر کیا تاکہ ساری دنیا کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دین کا کام کرنے والے اور دعوت دینے والوں کو اس سے تنبیہ ہو اور اس سے سبق ملے کہ دعوت دینے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ کہنے لگے، یہ نہیں کہنے لگے ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم وإلیہ ترجعون اتتخذون من دونہ آلہۃ، یہ نہیں فرمایا۔ کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم لوگ؟ جس نے بنایا اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو اور تم نے اپنے ہاتھوں کے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ ان سارے عیوب کی نسبت اپنی طرف کر کر دعوت دے رہے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہو گیا ہے مجھے، میں نہیں عبادت کر رہا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا ہے۔ یہ ہے انداز ایک مخلص دائی کا۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے، جب بات کرو تو اپنے آپ کو شامل کر کے بات کیا کرو، اپنے آپ کو نکال کر صرف اوروں کو مخاطب بنا کے بات مت کیا کرو، اپنے آپ کو شمار کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو انداز ہے نا، یہ اس دور میں مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے زندہ کیا، ورنہ عام طور سے خطیبانہ انداز تھا، خطیبانہ انداز سے سمجھانے والے سمجھاتے تھے اپنے وعظ و نصیحت میں، اپنے بیانات میں کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں مت کرو۔ اس انداز سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس لہجے کو، اس انداز کو اور اپنے آپ کو شامل کر کے دعوت دینے کو زندہ کیا۔ لہذا تبلیغ والے یوں نہیں کہتے، بھائیوں بزرگوں تمہاری کامیابی دین میں ہے، اللہ کے حکموں میں، نبی کے طریقوں کو ماننے میں ہے، چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ کہتے ہیں بھائیو دوستو ہماری آپ کی، دنیا کے سارے انسانوں کی۔ تو یہ جو لہجہ ہے نا، یہ مخاطب کو موم کر دینے والا ہے اور اس کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی استعداد پیدا کرنے والا لہجہ ہے۔
اس لیے اس امت کے دائیوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ دعوت دینا بڑا اچھا کام ہے، لیکن دعوت دینے کو اچھے انداز سے کرنا یہ اصل بات ہے۔ صرف حق بات نہیں کہنی، بلکہ حق بات کو حق انداز میں بھی کہنا ضروری ہے۔ اگر حق بات حق انداز سے نہ ہوئی تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ گولی کو اگر ہاتھ میں لے کر ماریں گے تو بتائیے اس سے کون مرے گا؟ گولی کو ہاتھ میں رکھ کے ماریں گے تو کون مرے گا اس سے؟ بلی بھی نہیں مرے گی، چوہا بھی نہیں مرے گا اس سے۔ لیکن اگر گولی کو بندوق میں رکھ کے چلائیں گے تو اس سے انسان بھی مر جائے گا۔ تو دعوت کو دعوت کے انداز سے اگر دیا جائے گا تو وہ آگے قابل قبول ہوگی، اور اگر دعوت کو دعوت کے انداز سے نہیں دیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت سے سکھایا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہو گیا مجھے، میں کیوں نہیں عبادت کرتا اس کی جس نے مجھے بنایا، اور لوٹ کے تو آپ لوگوں نے اسی کی طرف جانا ہے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بناؤں؟ اگر رحمان مجھے نقصان دینے کا ارادہ کرے تو یہ بت سارے سفارش کر کے میرا کوئی کام نہیں بنا سکتے، نہ مجھے یہ بچا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسے ہی رہا تو میں بہت بڑی گمراہی میں ہوں۔ کتنا اچھا انداز ہے، کتنا میٹھا انداز ہے۔ ہمارے ساتھیوں سے دعوت دینے میں ایک غلطی ہوتی ہے۔ ہماری تشکیل ہوتی ہے نا پنجاب میں، تو میں ساتھیوں سے خاص طور سے اس بات کا مذاکرہ کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں بھائی ہم سب مسلمان ہیں، اگلے کو دعوت دینے جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں بھائی ہم سب مسلمان ہیں۔ اب ہم سے مراد ہماری زبان میں، سندھی زبان میں ہم سے مراد ہم بھی اور آپ بھی سب، لیکن پنجابی زبان میں ہم سے مراد یعنی ہم، تم نہیں، اسی مسلمان ہیں۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ ہم بنتا ہے۔ اب جب جا کے ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا کہ ہم سب مسلمان ہیں، کہتے ہیں 80 کافر ہیں، اب غصے ہو جاتے ہیں اور گرما گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی پچھلے ہمارے چلے میں ہماری تشکیل ہوئی، پہلی مسجد میں، پہلے علاقے میں، اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے بڑے میاں، ہمارے ساتھی نے کہا بھائی ہم سب مسلمان ہیں۔ تو نے کہا پھر ہم کون ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ سے مذاکرہ تو کیا تھا اللہ کے بندے، آپ نے کہنا ہے ہم اور آپ سب مسلمان ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست لہجہ ہے، یہ اگلے کو موم کر دینے والا ہے۔ بھائی ہم تو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، اپنا سبق سنانے کے لیے نکلے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تو بہت نیک ہیں، اللہ والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سارے آپ جیسے نیک ہو جائیں، ہم تو گناہ گار ہیں، آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اب بتائیے اس پہ کون ری ایکشن دے گا؟ کوئی بے حیا کوئی ہوگا جو اس پر بھی گرم ہو جائے گا، ورنہ تو اس پہ تو کوئی بھی نہیں بولے گا۔ یہ مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے اللہ نے یہ لہجہ زندہ کرایا ہے دنیا میں، اور اسی وجہ سے تبلیغ والے چھا گئے ہیں دنیا میں۔ جب یہاں تک پہنچے نا انی اذا لفی ضلال مبین، تو قوم نے کہا تو وہ بڑا آیا ہے، پکڑ کے ان کو مارنا شروع کر دیا، لاتوں سے، مکوں سے اور گلا گھونٹنے سے۔ کوئی گلا گھونٹ رہا ہے، کوئی لاتیں مار رہا ہے، کوئی مکے مار رہا ہے، مارنا شروع کر دیا۔ اور پھر کچھ نے پتھر اٹھائے اور پتھر برسانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ لہو لہاں کر دیا۔ اتنے پتھر مارے کہ بس اب مرنے لگے۔ جب ان کو محسوس ہوا نا کہ اب میں مر رہا ہوں، تو ان نبیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے انی آمنت بربکم فاسمعون، آپ اللہ کے پاک بندے ہیں، گواہ رہنا میں ایمان والا ہوں۔ آپ کو گواہ بنا کے میں اپنے ایمان کا آپ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ بس یہ کہتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی، اور قوم نے پھر ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا۔ لاتیں، ٹھڈے، مکے، گلا گھونٹا، پتھروں سے مارا اور پھر کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن کیا وہ حبیب نجار تھے؟ جو ہی ان کی روح پرواز ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخل الجنہ، جا جنت میں، تیری آزمائش ختم ہو گئی۔ جب وہ جنت میں گئے نا تو کہنے لگے اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کتنا اکرام کیا اور میری بخشش کر دی اور مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جب اس کی قوم، حدیث میں آتا ہے، جب اس کی قوم اس کو تھڈے مار رہی تھی، مکے مار رہی تھی، پتھر برسا رہی تھی، تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب شہید ہو گئے اور جنت میں گئے تو جنت میں بھی کہنے لگے کاش ان کو پتہ چل جائے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے نصح قومہ حیا و میتا، کس درجے کا ہمدرد اور خیر خواہ تھا یہ اپنی قوم کا کہ جب زندہ تھا تو بھی ان کی خیر خواہی کی، جب شہید ہو کے جنت میں چلا گیا تو وہاں بھی خیر خواہی کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کمبختوں نے مجھے مار مار کے مجھے یہاں بھیجا ہے، انہوں نے میرا خون بہایا، مجھے پتھر مارے، میری بےزتی کی، مجھے مارا، یہ نہیں۔ اب بھی بد دعا نہیں، اب بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں، بلکہ اب بھی یہ کہ کاش ان کو پتہ چل جائے تاکہ یہ ہدایت پہ آ جائیں۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو ایک دائی میں ہونے چاہیے کہ وہ چاہے اس کے ساتھ کتنی بدتمیزی ہو، چاہے اس کو کتنا ستایا جائے، لیکن وہ بد دعا نہ دے، وہ دعا دے۔ ظالم کے لیے بد دعا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ ہے کہ ظالم اگر ظلم کرے تو مظلوم اگر معاف کرے گا تو اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، لیکن اگر بد دعا دے دے گا تو اس کا درجہ ایک نیچے آ جائے گا، اس کا درجہ نیچے ہو جائے گا، اس کا درجہ کم ہو جائے گا۔ پھر اگر بد دعا سے اس کو نقصان اس کے ظلم سے زیادہ ہوا تو اس مظلوم سے قیامت کے دن محاسبہ ہوگا کہ اس نے زیادتی اتنی کی تھی، تم نے بد دعا اتنی بڑی دے دی، حساب دو۔ اس لیے بہتری اس میں ہے کہ سہتے جاؤ، پیتے جاؤ، چلتے جاؤ، اللہ پہ چھوڑتے جاؤ، بہتر یہی ہے۔ حبیب نجار کے کیا کہنے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا نہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی پر ایمان قبول کیا ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے۔ ہمارے نبی ابھی آئے ہی نہیں تھے نبی بن کے، اس سے پہلے ہی یہ ہمارے نبی پہ ایمان لائے۔ 3 شخص، ان میں سے ایک یہ حبیب نجار ہے کہ جو ہمارے نبی پر ایمان لایا، اور اللہ کی ذات سے اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے نبی کی امت میں سے اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ تھا تو نہیں لیکن ایمان لے آیا تھا حضور کے آنے سے 600 سال پہلے۔ اور دوسرا شخص جو ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے ہمارے نبی پہ ایمان لایا وہ ہے تبع، ایک بادشاہ تھا تبع اکبر، بڑا تبع، ایک تو کافر تھا ایک مسلمان جو ہمارے نبی پہ ایمان لایا بعثت سے پہلے۔ اور تیسرا شخص جو ہمارے نبی پر بعثت سے پہلے ایمان لایا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کزن تھے ورقہ ابن نوفل، وہ بھی ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے ہمارے نبی پہ ایمان لائے۔